چھٹی مجلس ہے سورہ مومنین کی آیت 115 نمبر 23ویں سورہ ہے اور 18واں سپارہ ہے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں واپس نہیں آنا؟ انسان بیکار نہیں ہے، کار آمد ہے، اور اسے کار آمد بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ اور اس انسان کو بالآخر واپس جانا ہے۔ نتیجہ اس کا واپسی ضرور ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چاہے بھی نہ کہ میں نہیں چاہوں تب بھی اسے جانا پڑے گا۔ ایک نہ ایک دن اس کی واپسی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے انسان اپنے آپ کو آپ پہاڑوں کے اندر اپنے آپ کو لے جائیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ آپ سے موت ملاقات کر لے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، چاہے آپ کسی پوشیدہ سے پوشیدہ جگہ تک جانا چاہیں چلے جائیں، اپنے آپ کو جہاں بھی جو آپ کے پاس وسائل ہیں انہیں درکار لے آئے، کام میں لے آئیں، تب بھی انسان واپسی سے رک نہیں سکتا۔ اس کا بھیجا ہوا فرشتہ کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں، اگر محبت فرمائے تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ واپسی اتنی حقیقت اور اٹل ہے کہ آج تک آپ دنیا کا کوئی گھر نہیں دکھا سکتے کہ جس میں یہ فرشتہ آیا نہ ہو لے جانے کے لیے۔ دکھا سکتے کوئی گھر؟ موت ایک حقیقت ہے نا، مرنا ہے۔ کوئی گھر نہیں دکھا سکتے جس میں اس کا دورہ نہ ہوا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بقا فقط اسی کی ذات کو ہے، باقی سب نے جانا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ ہزاروں دفعہ کا یہ مصرع آپ کا میرا سنا ہوا، پڑھا ہوا، رٹا ہوا، لیکن اس میں حقیقت بڑی ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اشارہ ہے نا، جن کے لیے کائنات بنائی تھی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، جمع استعمال ہے نا، افلاک۔ اگر تو نہ ہوتا تو ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ تو کائنات کیا ہے؟ ما سوا اللہ جو ہے وہ کائنات ہے۔ یہی ہے نا، اللہ کو سلامت ہے۔ ما سوا اللہ، اگر مختصر اور جامع تعریف کر دی جائے تو یہی ہے، ما سوا اللہ جو کچھ ہے وہ کائنات ہے۔ اب ہر کوئی اپنے علم کے مطابق اندازہ کر سکتا ہے۔ جتنا جس کا علم وسیع ہوگا اس کا اندازہ بھی تو اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے نا۔ اپنے علم سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں چھلانگ لگا سکتا۔ جتنا جس کا علم ہے اتنی کو چھلانگ لگا لے گا، اتنا کو غوطہ زن ہو جائے گا۔ تو کرے لگائے غوطہ، لگائے چھلانگ، اور دیکھے کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس کی وجہ سے
اسی رسول کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، تو میں نے کائنات کی بات کر دی ما سوا اللہ۔ ما سوا اللہ میں انبیاء بھی ہیں، ما سوا اللہ میں رسول بھی ہیں، ما سوا اللہ میں آئمہ بھی ہیں، جو کچھ کائنات میں ہیں وہ اسی واسطے ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا۔ اور پھر یہی بات نہیں گئی، اہمیت ذرا دیکھیے، پیغمبر کی عظمت کا ذرا اندازہ کیجئے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک ایسا خزانہ تھا جو چھپا ہوا تھا۔ حدیث قدسی کا جملے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے جاننے والا ہو، کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، کوئی میری شہادت دینے والا ہو، کوئی میرے گیت گانے والا ہو، کوئی کہے سبحان اللہ، کوئی کہے الحمدللہ، کوئی کہے شکران للہ، کوئی میری تسبیح پڑھنے والا ہو، کوئی میری تعلیل کرنے والا ہو، تسبیح و تعلیل، کوئی میری تقدیس کرنے والا ہو، کوئی میرا احترام کرنے والا ہو، کوئی مجھے جاننے والا ہو۔ کوئی تو ہو جو اللہ کہے، کوئی تو ہو جو خالق کہے، کوئی تو ہو جو رحمان کہے، کوئی تو ہو جو رحیم کہے، کوئی تو ہو جو مالک کہے، کوئی تو ہو جو رازق کہے۔ اللہ کو سلامت، کوئی تو ہو نا۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ۔ اب یہ اللہ کے اسماء کتنے ہیں جی؟ اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں مشہور، کتنے اسماء؟ 99 کہے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک اسم ذاتی ہے، باقی اسم صفاتی ہیں۔ اس میں ذاتی اللہ ہے، اس میں صفاتی باقی 98۔ مولا کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں انہی مجالس میں پڑھا تھا، اگر مجھے یاد پڑتا ہے، نہیں پڑھا تو پڑھ رہا ہوں دوبارہ تاکہ بات آئی ہے سمجھانے۔ مولا نے کیا جملہ کہا ناجم الآغا میں؟ ہمارا اللہ وہ ہے لا حد ولا محدود، ہمارا اللہ وہ ہے نہ جس کی حد بندی کی جا سکتی ہے نہ جسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا لا حد، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لا حد ولا محدود، نہ حد بندی ہے نہ محدود ہے۔ یہ جملہ مولا کا نا، تو آپ نے کہا 98 صفات، تو بتائیے حد بندی ہو گئی یا نہیں؟ محدود کر دیا یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں 98 کے بعد اللہ تو اس میں ذاتی ہے، میں بتا دیتا ہوں بعد میں اس کا کیا مطلب۔ صفاتی نام تو آپ نے 98 کہے، یعنی یہ صفاتی کیوں کہتے ہو؟ کہ اللہ کی صفات یہ ہے، رحمان اس میں صفاتی ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ دنیا میں رحمتیں ڈالنے والا، دینے والا۔ رحیم کا معنی کیا ہے؟ کہ آخرت میں رحمتیں۔ یہ نہ سمجھنا اس دنیا میں تمہیں رحمتوں سے نوازے گا، یہی اللہ ہے جو آخرت میں تجھے رحمتیں دے گا۔ اور اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں صفتوں کو ذکر کیا کہ یہ رحمان بھی ہے۔ میں اس اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جس کی رحمتوں میں میں دنیا میں بھی گھرا ہوا ہوں اور جس کی رحمتوں میں میں آخرت میں بھی گھرا ہوا ہوں۔ یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ رحمان ایک صفت ہے، رحیم ایک صفت ہے، رازق رزق دیتا ہے صفت ہے، خالق خلق کرتا ہے صفت ہے،
مالک ہے، صفت ہے، قادر قدرت رکھتا ہے، حی زندہ ہونا ایک صفت ہے، مدرک ادراک کرنا ایک صفت ہے۔ یہ 98 آپ نے صفتیں، یعنی اس کا مطلب ہے 98 آپ کہہ رہے ہیں اللہ کام کر سکتا ہے، 98 کے بعد اللہ نہیں کر سکتا کچھ۔ جتنی کر لو تفسیر، رہنے تو 98 ہی ہے، رہنے تو 98 ہے۔ میرے محترم فرما رہے ہیں کہ ایک ایک نام کی تفسیر بڑی دور ہے، تفصیل بڑی دور ہے، یقیناً دور ہے۔ اپنے ظرف کے مطابق جتنا کوئی جائے گا جا سکتا ہے، لیکن رہے تو پھر بھی آپ نے 98 ہی رکھے۔ میرے ہی مولا ساجد امام سجاد، آپ دیکھ لیجئے، عام گھروں میں مسجدوں میں ہم قرآن رکھتے ہیں، خصوصاً اکثر آج کل چلو کوئی تبدیل نہیں، تو پہلے تو تھا ہی ہمیشہ یہ، آج کل یہ ہے کہ کوئی اور چیزیں بھی آتی ہیں، نہیں تو اللہ کے نام اور رسول کے نام چھپے ہوتے تھے قرآن کے شروع میں اور قرآن کے آخر میں۔ اللہ کے یہ 98 نام صفاتی اور ذاتی، 99 اور رسول کے نام چھپے ہوتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے بھائی سنی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ 98 کے بعد اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ الیاذ باللہ، سمجھنے سمجھانے کے لیے بات ضروری ہے۔ 98 کے بعد ایک صفت بھی اللہ کے پاس الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، یہی ہے۔ تو بتائیے جب 98 صفات رکھ دی آپ نے تو آپ نے محدود کیا یا نہیں؟ یہ محدود ہے، 98 کے اندر ہے، باہر نہیں۔ حد بھی کر دی یا نہیں؟ یہ اس سے آگے نہیں جاتا۔ تو میرے مولا نے تو کہا لا حد ولا محدود۔ تشیع کا نظریہ یہی ہے، تشیع کا عقیدہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو آپ محدود نہیں کر سکتے، اللہ کی آپ حد بندی نہیں کر سکتے۔ اگر جو حد میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، جو محدود ہو جائے وہ خالق نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو سلامت۔ نہ حد کر سکتے ہیں حد بندی، نہ محدود کر سکتے ہیں، لا حد۔ جو تشیع یہ عقیدہ رکھتی ہے ابھی بھی وہ مشرک ہے۔ ہاں جی، ایک طرف قادر ماننا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر۔ تو آپ پڑھ رہے ہو اللہ ہر شے پر قادر، اللہ ہر شے پر قادر۔ ایک طرف یہ کہتے ہو اور دوسری تو کہتے ہو نہیں یہ 98 کے بعد قادر نہیں۔ حد بندی کی یا نہیں کی؟ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ تشیع کے امام کا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ہمارا عقیدہ اپنے سے بنایا ہوا نہیں، جو قرآن نے دیا، جو رسول نے پہنچایا، جو امام نے سمجھایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو امام نے سمجھایا اور امام سمجھا رہے ہیں، ہمارا پہلا امام ہمیں سمجھا رہا ہے اللہ کو محدود نہ کرنا، اللہ کی حد بندی نہ کرنا۔ اللہ حد بندی، اللہ محدود، اگر حد بندی ہو جائے، اگر محدود ہو جائے تو اللہ، تو مسلمانوں تو بال اتفاق کر دیا، بال اتفاق۔ کبھی کسی کو بولتے سنا ہے اس بات پہ؟ ہمارے بھائیوں میں سے کبھی کسی کو بولتے سنا ہے؟
قادر کہیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیات کی تلاوت ضرور کریں گے، لیکن اللہ محدود ہے، اللہ حد بندی کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں یہ نظریہ نہیں ہے، بھائیوں کے ہاں نظریہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے، تو جو حلول کر جائے یعنی سما گیا، کسی مکان میں آ گیا، تو جب مکان میں آ گیا، مکان محدود ہو گیا یا نہیں؟ حد بندی ہو گئی یا نہیں؟ تو جب آپ نے یہ نظریہ رکھ لیا کہ اللہ حلول کر جاتا ہے، کیا آپ کے عقیدے میں بھی یہ ہے حلول کا عقیدہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، جہاں نورانی قاعدہ یسر القرآن پڑھاتے ہیں، وہاں عقائد امامیہ یا نماز جعفریہ وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں مولوی صاحب ان چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ادھر ساتھ سے قرآن پڑھاتے گئے، ساتھ ساتھ یہ عقائد اور فروع دین اصول دین کی یہ چھوٹی سی دینیات، کبھی دینیات فرمان کی ہوا کرتی تھی، پھر نماز جعفریہ ہو گئی، پھر اسی طرح مختلف علماء کی بہرحال وہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں بیٹے کو بتاتے ہیں، بچوں کو، بیٹی ہے یا بیٹا، قاری صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں یا والدین ہوں، بیٹا یہ اصول دین ہے، بیٹا یہ فروع دین ہے۔ اسی میں پھر ہم تذکرہ کرتے ہیں اصول دین میں توحید کا، اور توحید کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ابتدا میں بتا دیتے ہیں بیٹا اللہ کے لیے دو قسم کی صفات ہیں، ایک وہ صفات ہے جو اللہ میں پائی جانا ضروری ہے، ایک وہ صفات ہے جو اللہ میں نہیں پائی جانا ضروری ہے، نہیں ہو سکتی اللہ میں۔ پس جو صفات پائی جانا ضروری ہے، اگر ان میں سے ایک صفت بھی نہ ہو تو وہ اللہ نہیں ہے، اور جو نہیں پائی جانا ضروری، اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہو تو تب بھی وہ اللہ نہیں۔ اس صفات جو نہیں ہونی چاہیے ہم نے اپنے بچوں کو بتایا، یہ صفات سلبیہ ہیں، چونکہ سلب ہیں، اللہ سے سلب ہیں، نہیں ہے اللہ میں، نہیں ہے اللہ میں، یہ کمی کی وجہ سے نہیں، یہ کمال کی وجہ سے ہے۔ پتہ نہیں میں بات کر چکا ہوں، محبت فرمائی یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت ہے۔ یہ کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کمال کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کہیں اللہ یہاں نہیں آ سکتا تو یہ نہ کہیں کہ اللہ مجبور ہے، مجبوری کی وجہ سے نہیں، کمال کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتا، یہاں کمال مانے ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں بیٹا یہ صفات سلبیہ ہیں، اللہ میں نہیں، 10 یا 8، ان میں ایک صفت ہم بتاتے ہیں کہ اللہ حلول نہیں کرتا، اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ مرعی آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں ہے، یہ پڑھاتے ہیں یہ نہیں۔ مرکب کا معنی کیا ہے؟ اللہ ترکیب شدہ نہیں ہے، جیسے ہم آپ ترکیب شدہ ہیں، ہمارا ایک جسم ہے، ہماری ایک روح ہے، ہمارے اس جسم اور روح کے اندر کچھ نفوس ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر توجہ کر رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تو میرا اللہ مرکب، خدا آپ کو مرکب نہیں ہے، یعنی وہ ترکیب شدہ نہیں ہے۔ جیسے ہم آپ روح بھی رکھتے ہیں، نفوس بھی رکھتے ہیں، جسم بھی رکھتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان عناصر اربع کا مجموعہ ہے، انسان نہیں، انسان کا وجود، انسان تو کئی چیزوں کا مرکب ہے، روح بھی ہے، نفوس، نفس نہیں، نفوس کا مجموعہ ہے، انسان کے اندر کئی نفوس ہیں، اور پھر جسم بھی ہے، تو جسم بھی جسم سے بھی مرکب، روح سے بھی مرکب، نفوس سے بھی مرکب، لیکن اللہ ایسا، آپ زمین کی مٹی کو لے لیں، یہ بھی اجزاء پر مشتمل ہے، مرکب ہے۔ آپ دنیا کی کوئی شے اٹھائیں گے تو وہ آپ کو کسی نہ کسی سے ترکیب شدہ مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے اللہ مرکب نہیں، جو مرکب ہوتا ہے
وہ اپنی ترکیب کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھی مرکب ہے وہ اپنی ترکیب کا محتاج ہے، چونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ محتاج نہیں۔ اگر وہ محتاج نہیں تو پھر اسے مرکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے۔ گھبرا تو نہیں گا اس قسم کی گفتگو سے؟ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ مرکب اپنی ترکیب کا محتاج ہے اور اللہ محتاج نہیں۔ اگر ہو گیا مرکب تو اللہ ہو جائے گا محتاج، جو ہو جائے محتاج وہ ہمارا اللہ نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت ہے، بڑی مہربانی محبت فرمائیے گا۔ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ الصمد۔ روز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے، پانچوں نمازوں میں پڑھتے ہو، کم از کم ہر نماز کی دوسری رکعت میں لازمی پڑھتے ہو۔ سورہ اخلاص کا حصہ ہے، سورہ قل هو اللہ کا حصہ ہے، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے۔ کہہ دے رسول، قل، کہہ دے هو اللہ احد، وہ اللہ احد۔ یہ نہیں کہا کہہ دے رسول، قل، کہہ هو اللہ واحد۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ رسول کہے وہ ایک ہے۔ ایک بھی ایک ہوتا ہے، دو تو نہیں ہوتے۔ کبھی ایک دو ہوئے؟ ایک ایک ہی ہوتا ہے، ایک کے بعد دو آتا ہے، ایک دو نہیں ہوتے۔ لیکن کتنی باری کی ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ کہے ایک، اللہ واحد نہیں، اللہ احد۔ یہ اردو کی کمزوری ہے کہ احد کا ترجمہ بھی ہم ایک کہہ دیتے ہیں، ایک نہیں۔ احد کا معنی ہے اکیلا، واحد کا معنی ہے ایک۔ اللہ نے کہا نا، واحد نہیں کہنا، کہ قل ہو واللہ احد، کہ وہ اللہ۔ کیوں نہ جمع، اکیلے کی جمع تو ہو جو بات، نہیں بات سنیے، جمع کی بات ہی نہیں آتی، جمع کی بات ہی نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ میری طرف دیکھیے، وہ اللہ اکیلا ہے، احد اگرچہ دو نہیں لیکن دو آدھوں کا مجموعہ ضرور ہے۔ واحد دو آدھوں کا مجموعہ ہے، واحد تقسیم ہو سکتا ہے، دو آدھوں میں بٹ سکتا ہے، آدھا یہ آدھا یہ۔ لیکن احد جو اکیلا ہے، اکیلا اسے کہا جا سکتا ہے جسے ٹکڑوں میں نہ کیا جا سکے، جس کے ٹکڑے نہ ہو سکے۔ اس لیے کہا قل، کہ وہ اللہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ ہم عام سے کہہ دیتے ہیں کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہہ دو وہ اللہ جو ٹکڑوں میں بٹتا نہیں۔ یہ تو ہے جو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اللہ ٹکڑوں میں نہیں بٹتا۔ تو مجھے بتائیے، اب میں اپنوں کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں بات کر رہا، اپنوں کے لیے تحمل کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور آپ ہمیشہ سن، وہ اللہ جو بٹتا نہیں، جو ایک نہیں ہوتا تاکہ دو آدھوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ ایک دو آدھوں کا مجموعہ ہے نا، دو آدھوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اللہ دو میں ایک جو دو آدھوں میں نہیں بٹتا، وہ 5 میں کیسے بٹ جائے، وہ 14 میں کیسے بٹ جائے، وہ 12 میں کیسے بٹ جائے۔
کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہ کیسے بٹ جائے، وہ کیسے تقسیم ہو جائے؟ وہ ٹکڑوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ احد۔ وہ اللہ جو احد ہے، اگر ابھی بھی تو نہیں سمجھا تو اب سمجھ لے۔ جب ہم نے کہا احد تو ابھی نہیں سمجھا تو اب وضاحت کر دیتے ہیں۔ اللہ الصمد، رسول نے بتا وہ کیوں نہیں بٹتا، دو عادوں میں کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ وہ بے نیاز اللہ ہے، وہ محتاج اللہ نہیں۔ اللہ الصمد کہ وہ بے نیاز اللہ اگر بٹ جائے تو بے نیاز نہیں رہتا، اگر دو عادوں میں تقسیم ہو جائے تو بے نیاز نہیں رہتا۔ کیا ہو جائے گا؟ محتاج ہو جائے گا۔ تو بتایا نہیں ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو، چونکہ تم ترکیب رکھتے ہو۔ محتاج کا معنی یہی نہیں ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے مانگتا پھرے، یہی معنی نہیں ہے۔ محتاج کا معنی یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں کسی چیز کی اسے ضرورت ہو، کسی نہ کسی شکل میں، میں بات دور لے گیا ہوں، کسی نہ کسی شکل میں اسے دوسری شے کی ضرورت ہو، یہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ ہے صمد، یعنی کیا معنی؟ کسی بھی شکل میں اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ محتاج نہیں ہے، محتاج۔ اللہ الصمد، کہو وہ اللہ بے نیاز، ہر معنی میں بے نیاز۔ اگر تمہارے دماغ کے 1000ویں حصے میں بھی کہیں کوئی بات جا کے چھپی ہے کہ شاید اللہ کو اس کی ضرورت ہو، اس کا مطلب ہے تیری توحید خالص نہیں۔ تو جب نہیں تیری توحید خالص تو جو میں نے دین بھیجا ہے مخلصین لہ الدین، یہ میرا دین اسلام ان لوگوں کے لیے ہے جو خالص رہتے ہیں اور خالص لیتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ میں ایسے ہی محنت کر رہا ہوں؟ مخلصین لہ الدین، دین کس کے لیے ہے؟ جو مخلص ہے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جس میں کسی قسم کی غش نہ ہو، یعنی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے عام ملاوٹ کی جاتی ہے نا، اجناس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، تو مخلص اس فرد کو کہیں گے جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس کے عقیدے میں، جس کے نظریے میں، جس کی فکر میں، جس کے اعمال میں، جس کی عبادات میں کسی قسم کی آمیزش، ملاوٹ نہ ہو۔ ملاوٹ وہ چیز ہے جو اس کو اس کی اصل سے ہٹا دے۔ اس کا مطلب ہے جو اسلام میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ مخلص نہیں ہے، جو قرآن میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ مخلص نہیں ہے، جو اسلامی عقیدے میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ مخلص نہیں ہے، جو اسلامی اصول دین میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ مخلص نہیں ہے، جو اسلام کے فروع دین میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ مخلص نہیں ہے، اور جو مخلص نہیں ہے اس کے لیے یہ دین اسلام نہیں ہے، کیونکہ یہ دین خالص ہے۔ کہاں سے کہاں بات ہماری چلی گئی؟ کہو اللہ الصمد، کہ وہ اللہ بے نیاز، ہر معنی میں بے نیاز۔ اور پھر اندازہ کرو نا، جو اللہ بے نیاز ہے، پھر عظمت رسول کی سمجھ نہیں آئی؟ بے نیاز اللہ ہو کے کہتا ہے کنت کنزا مخفیا۔ ذرا میں ایک جو مخمصہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ مولانا نے جو بات کی تھی میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بعض اذہان میں، لوگ جرت نہیں کرتے سوال کرنے کی، وَإِلَّا سوال ہوتا ہے، اور کاش ہمارے لوگوں میں یہ جرت آ جائے
اور جس دن یہ جرت آ گئی پھر یہاں بیٹھنے والا آپ کے ساتھ گیم نہیں کر سکے گا، پھر آپ کے ساتھ بازی نہیں کر سکے گا، پھر آپ کے ساتھ تماشا نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے تو ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ محبت فرمائی۔ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کنت کنزا مخفیا فانی احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محمد کا محتاج ہے، اگر محتاج ہوتا تو محمد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ محمد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیج دیجئے گا پیغمبر پر۔ پیغمبر خالق ہیں یا مخلوق؟ جی اللہ آپ کو سلام۔ پیغمبر مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں۔ پیغمبر کا خالق اللہ ہے، تو جب پیغمبر مخلوق ہے تو اب آپ کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اگر آپ نے کہہ دیا پیغمبر مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اب آپ کا سوال نہیں بنتا، اس لیے کہ خالق مخلوق کا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کا سوال غائب، آپ کے سوال کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو کہیں کہ یہ خالق ہے، اور اگر یہ خالق ہے تو پھر کہیں کہ وہ محتاج ہو سکتا ہے۔ اگر یہ خالق نہیں اور خالق وہ ہے، یہ مخلوق چاہے مخلوق کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، خالق اس کا اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا سوال گیا۔ یہ عظمت ہے، یہ رسول کی عظمت ہے کہ اللہ محتاج نہ ہو کر ایسے کریم کو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ایسے کریم کو پیدا کیا اور اپنی خلقت کا، اپنی صنعت کا ایسا بے مثل و مثال فرد پیدا کیا کہ جس کو اس قابل سمجھا کہ اب یہ ہے جو اس کنز کو لوگوں کے لیے دریافت کر سکے، یہ بتائے گا کہ خالق کون ہے، یہ بتائے گا کہ مالک کون ہے، یہ بتائے گا کہ رازق کون ہے، یہ بتائے گا کہ عادل کون ہے، یہ بتائے گا کہ مرعی کون ہے، یہ قادر کون ہے، مطلق کون ہے، یہ بتائے گا۔ اگر یہ نہ بتائے تو کوئی بتانے والا بتا ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ خلق تو اسی نے کیا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، تو آپ کا اعتراض نہیں بنتا۔ لیکن اس جگہ سے عظمت پیغمبر عیاں ہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں اس وقت بھی خزانہ تھا، میں چھپا ہوا تھا۔ فإنی احببت ان اعرف، اب میں ایک بات کرنے والا ہوں، میرے ساتھ جو چلے گا وہ لطف بھی لے گا، سمجھ بھی آئے گا، اور اگر ابھی نہ چلا، گھر جا کے چلا، بستر پہ چلا، کل چلا فکری لحاظ سے، انشاءاللہ سمجھ اس وقت اسے آ جائے گی، داد بھی دے گا، لیکن مزہ یہاں ہے کہ اب یہاں چلے۔ تو کیا میں پڑھ رہا ہوں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فإنی احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، میں نے تمہیں محمد پیدا کیا۔ آدم کے لیے یہ نہیں کہا، نوح کے لیے یہ نہیں کہا، ابراہیم کے لیے یہ نہیں کہا، موسیٰ کے لیے یہ نہیں کہا، عیسیٰ کے لیے یہ نہیں کہا۔ حالانکہ کیا سارے اسی لیے نہیں آئے کہ اسی خدا کی معرفت کرا دیں؟
کوئی کہہ سکتا ہے آدم اس لیے نہیں آیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نوح اس لیے نہیں آئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے موسیٰ اس لیے نہیں آئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے عیسیٰ اس لیے نہیں آئے؟ 1,23,000 انبیاء، 24,000 انبیاء، ایک ہم پیغمبر کو نکال لیں، سارے اسی لیے آئے ہیں نا۔ تو آئے تو خدا کی معرفت کرانے آئے ہیں، لیکن یہ شان آدم کی نہیں، باوجود اس کام کرنے کے۔ یہ عزت نوح کو نہیں دی، یہ مقام ابراہیم کو نہیں دیا، یہ مقام عیسیٰ موسیٰ کو نہیں دیا۔ کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے ساتھ چلیے گا تو لطف آئے گا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فإنی احببت ان اعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے پیدا کیا تو پتہ چلے گا۔ آدم نے جو معرفت لی تھی، نوح نے جو معرفت لی تھی، عیسیٰ کو جو پہچان ہوئی، موسیٰ کو جو معرفت ہوئی، وہ اس ذات کے ذریعے ہوئی۔ یا اللہ آپ کو سلام، بڑی مہربانی کہ آپ نے اتنی محبت فرمائی۔ لیکن جہاں میں سٹاپ کرنے والا ہوں اور ٹائم تھوڑا ہے، بس اس جگہ چلیے جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ لطف بھی لیں گے، وہ ابھی بات آگے ہے، اور وہ کیا ہے میں اس طرف جا رہا ہوں۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فإنی احببت اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک، پہچاننے کے لیے بھی تو کسی ظرف کی ضرورت ہے، اور ظرف اے محمد وہ ظرف تو ہے، تیرا ظرف ہوگا تو میں دنیا تک پہچانا جاؤں گا۔ اس لیے میں کمال نے ایسے کمال کو پیدا کیا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ابھی آگے بات ہے۔ میں کمال نے ایسے کمال کو پیدا کیا کہ جو اس قابل ہو سکے کہ میرے جیسے خزینے کو دوسروں تک پہنچا سکے، ان تک معرفت کروا سکے۔ احببت اعرف، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، لفظوں پہ غور کیجئے گا، پھر دوہرا رہا ہوں۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنت کنزا مخفیا، اب اس حدیث کو لائیے اور پھر نتیجہ میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ ہے آواز اللہ کی، اور ایک آواز نبی کی ہے جو اسی جگہ رکھ رہا ہوں۔ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ کو سلام۔ ابھی سارے تھوڑی محنت کر لو، بچت چاہیے تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خلیفہ، نعرہ خلافت۔ 10 منٹ رہ گئے بات میرے پاس۔ ایک آواز اللہ کی ہے، کنت کنزا مخفیا، ایک آواز رسول کی ہے، کنت نبیا بین اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الماء والطین۔ تم آدم کی بات کرتے ہو، آدم کی مٹی مٹیوں میں تھی، آدم کا پانی پانیوں میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب ایک طرف رسول کہہ رہا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا، ایک 14ویں صدی کا ملا کہہ رہا ہے 40 سال بعد نبی بنا۔ اب بتا شریف آدمی رسول کی بات مانے اللہ آپ کو سلام، اب رسول کی بات مانے، اللہ آپ کو سلام، رسول کی بات مانے یا تیری بات مانے؟ رسول تو کہہ رہے، تو اب میں اللہ نے رسول کو ماننے کا کہا ہے، تجھ 14ویں صدی کے ملا کو ماننے کا نہیں کہا۔ تیری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
رسول کی بات ہمارے اوپر حجت ہے. نہیں غور نہیں کیا. رسول کی بات علمی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، رسول کی بات ہمارے اوپر حجت ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. کیسے حجت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دے اسے لو. رسول دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ پڑھا رہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جب رسول منوا رہا ہے کیوں نہیں مانتے؟ تو رسول حجت ہے، حجت خدا ہے. میں پہلی مجلس میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں. رسول حجت خدا ہے، اور جب حجت خدا ہے یعنی اللہ نے اس کے ذریعے حجت قائم کرنی ہے کہ یہ نظریہ غلط کیوں ہے، یہ عمل غلط کیوں ہے. وہ کہتی ہے غلط ہے لیکن میرے پاس آیا ہے. کیسے آ گیا ہے؟ کیسے بنا ہے؟ جب میں نے اس نبی کو تمہارے پاس بھیجا تھا. حجت کرے گا نا تمام، اس کو کہتے ہیں حجت. میں نے نبی کو بھیجا تھا تو تم نے اس کی مانی کیوں نہیں؟ اب ایک طرف شیعہ مکتب کھڑا ہے، ایک طرف باقی مکاتب کھڑے ہیں. فیصلہ تیرے اوپر ہے. شیعہ مکتب کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اس وقت بھی نبی تھا. باقی مکاتب کا نظریہ یہ ہے کہ 40 سال بعد نبی بنا. اب خود فرق کر لے کہ ہمارا عقیدہ رسول کے لیے کیا ہے اور تمہارا عقیدہ رسول کے لیے کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہیں روک رہے ہیں بات کو، کل آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگر آپ یاد کرائیں گے. یہ کیا ہے؟ میں اس وقت انہیں حجت خدا، اللہ ان کے ذریعے حجت قائم کرے گا. میں نے یہ لفظ استعمال کر دیا ہے تاکہ آنے والی کل کی مجلس کے لیے اللہ ان کے ذریعے، یہ ذریعہ نہیں کہا، یہ کل بات کریں گے، ان کے ذریعے حجت قائم کرے گا. اس ذریعہ یا ان ذرائع کو ڈھونڈنا ہے کیونکہ وہی ذرائع وسیلۃ اللہ ہے، اللہ کے پاس جانے کا وسیلہ. اور دنیا اسی وسیلے کو ختم کرنے کے در پہ. اللہ آپ کو سمجھو، اسی وسیلے کو قتل کرنے کے در. اب جن اجام میں ہم داخل ہو چکے ہیں نا، مصائب کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں رہتی، ذہن بنانے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب آپ ذہن بنائیں میں مصائب پڑھنے چالا ہوں. اب آپ ذہن بنائیں میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ مقدماتی گفتگو مصائب تک پہنچنے کے لیے نہیں. آج 5 محرم ہو گئی، 6ٹھی مجلس آپ سن رہے ہیں. اب بھی آپ کا ذہن بنایا جائے کہ حسین پر اور خاندان حسین پر کون کون سی مصیبت آئی. کربلا میں بچا کون ہے؟ ذرا کربلا کی طرف نگاہ تو اٹھاؤ. 6 ماہ کا بچہ بھی نہیں بچا، 4 سال کی بچی وہ بھی نہیں بچی. کہیں تازیانے پڑ رہے ہیں، اور کہیں تماچے پڑ رہے ہیں. کل میں نے جناب سکینہ کی مصیبت آپ کی خدمت میں بیان کی، آج بھی اسی مصیبت کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کل پڑھا تھا کہ وہ بی بی جب باپ رخصت آخر کے لیے آیا تو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئی. پڑھا نہ کل، اور یہ جملے کہے گھوڑا میرے بابا کو نہ لے کے جا، اس لیے کہ صبح سے اب تک دیکھا ہے جس کو لے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. تو اگر میرا بابا بھی چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. میں تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. علماء نے لکھا ہے جب قتل کر دیے گئے نا، سب ہو گئے شہید، جل گئے خیمے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے آگے چند بیویاں کھڑی ہیں. بس ذہن لے جائیے، چند بیویاں کھڑی ہیں. تو انہی میں سے ایک بی بی نے اپنی دوسری بہن سے کہا، بہن رات کی تاریکی ہو گئی ہے، جو بچے بچ گئے ہیں
چلو نا ذرا میرا ساتھ دو، ان بچوں کو ڈھونڈ لیا جائے جو بچ گئے ہیں، جو مارے گئے سو مارے گئے، جو بچ گئے ہیں انہیں تو کم از کم اکٹھا کر لیں۔ بہن نے بہن سے مشورہ کیا، بڑی بہن اور چھوٹی بہن چلی جناب زینب، جناب ام کلثوم چلی، تاکہ جو بچے بچ گئے، جہاں کوئی بچہ بچا ہوا نظر آیا اس بچے کو اٹھا لیا، اس بچے کو پکڑ لیا، اور جہاں کوئی بچہ مرا ہوا نظر آیا بڑھ رہے ہیں قدم۔ ایک دفعہ ایک بہن رک کے کہتی ہے، بہن وہ دیکھو نا، وہ دو بچے آپس میں گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں، وہ بچ گئے، چلو ان کی طرف۔ دونوں بہنیں دوڑیں، ایک نے ایک بچے کو پکڑا، دوسری بہن نے دوسرے بچے کو پکڑا۔ جیسے ہی پکڑا نا تو ایک بچہ ادھر جھول گیا، دوسرا بچہ ادھر جھول گیا، یعنی زندہ نہیں تھے۔ بیویوں نے ایک دم سے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ بس چند منٹ کی بات ہے، 2 جملے سن لیجئے اور گریہ، اور اسی گریہ کی حفاظت کیجئے۔ چھوڑا، آگے چلتے گئے۔ بہن، بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی نہیں مل رہی، اسے بھی تلاش کیا جائے۔ رات کی تاریکی میں مقتل گاہ میں داخل ہو چکی ہے۔ سکینہ، 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 کبھی ادھر منہ کر کے سکینہ کی آواز، کبھی اس طرح منہ کر کے سکینہ کی آواز، کبھی آگے منہ کر کے سکینہ کی آواز، کبھی پیچھے منہ کر کے سکینہ کی آواز۔ اے سکینہ، اے سکینہ، قدم بڑھ بھی رہے، سکینہ دکھائی نہیں دے رہی، تڑپ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ، خدا خیر کرے اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا ہو، اب بڑھتی جا رہی۔ ایک دفعہ ایک بہن نے کہا، بہن ذرا دیکھو نا، وہ پتھروں کے ڈھیر پہ لگتا ہے کوئی بچی لیٹی ہوئی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت اور گریہ کو قبول کرو۔ دیکھو نا بہن، وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے، لگتا ہے اس کے اوپر ایک بچی رو رہی ہے، ہو نہ ہو یہی سکینہ ہو۔ دوڑتے گئے، سکینہ، سکینہ، آگے جو بڑے دیکھا 4 سال کی سکینہ پتھروں کے ڈھیر پہ اوندے منہ لیٹ کے رو رو کے کہہ رہی ہے، بابا، بابا، بابا۔ بیویوں نے کہا، بیٹا کہاں فریاد کر رہی ہو؟ پتھروں کے اوپر لیٹے۔ کہا، پھوپھی اماں، یہ پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، اسی پتھروں کے نیچے دیکھیں میرے بابا کی لاش ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے گریہ کو قبول کرے۔ پھوپھی اماں، اسی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے میرے بابا کی لاش۔ بیٹا، لاش پہچانی جاتی ہے سر و گردن سے، یہاں کوئی سر نہیں ہے۔ کہاں پھوپھی اماں، سر تو نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا کا لاش ہے؟ کہا، پھوپھی اماں، جب میں بابا بابا کر کے آوازیں دے رہی تھی، لگا رہی تھی صدا ہے، تو ایک دفعہ پتھروں کے ڈھیر سے آواز بلند ہوئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی سکینہ ذرا ادھر آ جا، تیرا بابا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسیعلم اللہ